عمران خان آج بہرحال لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے۔ آج دو بینچز کے سامنے پیش ہوئے۔ ایک میں انہوں نے ضمانت کی درخواست ان کی پیش ہوئی جہاں پر وہ منظور ہو گئی۔ ایک میں انہوں نے ضمانت کی درخواست واپس لے لی کیونکہ اس سے پہلے اسلام آباد سے ان کو اس سلسلے میں ریلیف مل چکا ہے۔ یقیناً عمران خان نے ایک قانونی مراحل کا آغاز کر دیا ہے اور اس طرح سے ایک سفر ہے جس کا آغاز ہوا ہے۔ میں سفر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب سے حکومت میں تبدیلی ہوئی ہے، موجودہ حکومت اب تک آخری کاؤنٹ تک عمران خان کے خلاف 34 مقدمات درج کر چکی ہے، جس میں انسداد دہشت گردی سے لے کے فراڈ تک کے معاملات شامل ہیں۔ عمران خان کا یہ سفر اور یہ انداز جو آج انہوں نے دیکھا اور جس ماحول سے وہ گزرے اور جس ایکسرسائز سے وہ گزرے، کیا یہ اب ان کی زندگی میں معمول کا حصہ ہوگا اور آئندہ انتخابات یا دوسری مصروفیات میں کیا ان کو اس تمام صورتحال سے بار بار گزرنا ہوگا، اور پھر آئین و قانون اس سلسلے میں کیا راہ فراہم کرتی ہے۔ عمران خان پہلی شخصیت نہیں ہے جن کے ساتھ یہ ہوا، جس کے خلاف بھی حکومت ہو جاتی ہے، ریاستی ادارے ہو جاتے ہیں، اس کو اس صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے۔ صحافی، دوسرے متحرکین، ایکٹیوسٹ یہ اس کیفیت سے بار بار گزرے ہیں۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماہر آئین و قانون اور ہمارے اپنے دنیا نیوز کے ہوسٹ جناب سعد رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایکسپرٹ بھی ہیں ان تمام معاملات کے ساتھ۔ رسول صاحب یہ بتائیے گا، میں تو ایک لے مین ہوں لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ عمران خان کے خلاف تقریباً 3 درجن ایف آئی آرز یا مقدمات درج ہوئے ہیں جب سے انہوں نے حکومت چھوڑی ہے۔ اس حکومت نے اس پہ اینٹی ٹیررزم کے معاملات ہیں، بہت ہی سنگین معاملات بھی شامل ہیں۔ ہمیں بتائے گئے کہ ایسے کیسز بھی ہیں جہاں پر وہ موقع پہ موجود ہی نہیں تھے، جیسے کہ جس میں کہ اسلام آباد میں ان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی اور پھر ضمانت کی درخواست ان کی مسترد ہوئی اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا۔ میں یہ جاننا ہی چاہتا ہوں کہ یہ جو ماحول ہم پچھلے ہفتہ 8 دن سے دیکھ رہے ہیں، اسلام آباد کورٹ، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ، پھر لاہور ہائی کورٹ، پھر درخواستیں ان کی ضمانت کی تمام، تو یہ تو 34 مقدمات ہیں، تو یہ کیا اب روزانہ کا عمل ہوگا؟ اس کے علاوہ انویسٹیگیشن کے لیے کال کرنا، کال اپ نوٹسز، تو یہ تو پھر ایوری ڈے کی ایکٹیویٹی ہوگی عمران خان کی کیا یہ؟ بہت شکریہ خان صاحب۔ خان صاحب بات آپ نے بالکل درست کی اور قانون کا انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی پروسیس بھی یہی ہے۔ میں گزارش کرتا چلوں کہ اس کے مقاصد کیا ہیں۔ اگر میں بطور ایک قانون کے طالب علم تھوڑی سی اس پہ آپ سے گزارش کر سکوں، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو 34 کے قریب مقدمات ہیں، اس کے اندر اس طرح کی دفعات بھی لگائی گئیں جس میں دہشت گردی شامل ہے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر کتنے لوگوں کو یہ یقین ہے یا کتنے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان دہشت گرد ہیں، تو میرا خیال ہے وہ اتنے ہی لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی پاکستان کے ملک سے باہر بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم قانونی پرسپیکٹو کے اندر دیکھیں تو ان تمام مقدمات کا، ان تمام نوٹسز کا، یہ بلائے جانے کا خاص، اور میں عدالت کی بات نہیں کر رہا، جو ضلعی عدالتوں کے ساتھ انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے، میں خاص طور پہ اس کی بات کر رہا ہوں، یہ سب عمران خان صاحب کو کسی کنوکشن یا کسی سزا کی طرف تو لے کے نہیں جا رہا، کیونکہ میرا خیال ہے کوئی بھی عدالت اس نتیجے پہ نہیں پہنچے گی کہ عمران خان دہشت گرد ہے۔ یہ تمام اس کا مقصد صرف یہ لگتا ہے بظاہراً کہ عمران خان صاحب کو جتنا ہو سکے انہیں گھسیٹا جائے ایک عدالت سے دوسری جگہ، انہیں ایک انویسٹیگیشن افسر سے دوسری انویسٹیگیشن افسر، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ضلع سے دوسرے ضلع کیا جائے، اور اسی کے درمیان میں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جب اس طرح کے کیسز کی شروع ہوتے ہیں تو وہ جلدی انفارچونیٹلی ختم نہیں ہوتے، تو اسی کے درمیان میں الیکشن کیمپین بھی شاید آ جائے جس میں روز یہ ایک تلوار لٹک رہی ہوگی۔ تو اس میں کیونکہ صاحب اصل بات تو یہ ہے، جیسے کہ ہم نے اس کیس میں دیکھ لیا کہ قانون کی ضرورت تو یہ ہے کہ جس پہ بھی الزام ہے، جو ملزم ہے وہ پیش ہو، یعنی فزیکل پریزنس اس کی بڑی ضرورت ہے، ایون if he is not well، جیسے کہ خان صاحب کے بارے میں تھا کہ وہ بیمار ہیں یا زخمی ہیں، یہ تمام صورتحال، کیونکہ یہ قانون کی ضرورت ہے کہ آپ پیش ہو، اور جب قانون کی اس قسم کی ضرورت ہے تو کئی معاملات میں ایسی چیز ہوگی جس میں ان کو پیش ہونے کے لیے کہا جائے گا کہ آپ پیش ہو، وہ پیش ہو، دوسری جانب کو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز بلائے گی کہ آپ ادھر آ جائیے، کہیں کال اپ نوٹس آئے گا، کہیں پہ دوبارہ پیشی ہو جائے گی، کہیں پہ ان سے پرسنل اپیرنس پھر مانگی جائے گی۔ تو یہ کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے ہمارے پاس انگنت معاملات ایسے ہیں جن میں اس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ پھر وہ ڈائلیوٹ ہو گئی وہ پوری صورتحال
سم ہاؤ میرے خیال میں قانون میں کوئی راستہ واسطہ بنتا ہے یا پاکستان کے حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں خود ہی تحلیل ہو جاتی ہیں چیزیں؟ خان صاحب آپ نے بالکل درست نشاندہی کی، لیکن میں تھوڑی سی آپ کی اجازت سے قانون میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ عدالتوں کا اور قانون کا، قانون اندھا ضرور ہے لیکن قانون کا ایک دل ہے، قانون دیگر چیزوں کے اوپر ایمپتھی شو کرتا ہے، عدالتیں ایمپتھی شو کرتی ہیں ایکیوز کی طرف یا کسی بھی سائل کی طرف۔ قانون کا مقصد یہ نہیں ہے بہت سی جگہوں کے اوپر کہ بندہ عدالت میں فزیکلی اس 18x24 کے کمرے کے اندر حاضر ہو۔ قانون کا مقصد یہ ہے کہ کیا وہ بندہ عدالتوں کے حکم کے سامنے سر بخم ہے یا وہ مفرور ہو گیا۔ عدالت میں کسی کو پیش کرنے کا مقصد ہے کہ کہیں وہ مفرور تو نہیں ہو گیا، کہیں وہ عدالت کی جورسڈکشن سے بھاگ تو نہیں گیا، یا عدالت کے کہنے کے اوپر ایسے تو نہیں کہ وہ ملے گا نہیں۔ عمران خان صاحب کی جو آج کی ہم نے سارے دن کی یہ ساری شام کی پروسیڈنگز دیکھیں، اس میں عمران خان، اس میں کس کو دو رائے ہیں کہ عمران خان صاحب مفرور نہیں ہو گئے؟ عمران خان صاحب عدالت کے احاطے میں موجود رہے۔ ہم نے دیکھا کہ قانون میں ایک نہیں، دو نہیں، درجن نہیں، ہزاروں اس طرح کی نظیریں ملتی ہیں جہاں پہ فیملی میٹرز کے اندر، وراثت کے میٹرز کے اندر، جہاں پہ کوئی شخص جو کہ بزرگی کی وجہ سے یا کسی ایلمنٹ کی وجہ سے اگر عدالت کے اندر تک نہیں بھی آ سکتا تو عدالت کے احاطے میں جا کے اس سے حاضری لے لی جاتی ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ قانون کا مقصد یا عدالت کا مقصد آپ کو سر نگوں کرنا نہیں ہے، عدالت کا صرف مقصد یہ ہے کہ وہ یہ انشور کرے کہ کیا یہ شخص میرے حکم کے تابع رہتے ہوئے میری جورسڈکشن میں موجود ہے، کہیں بھاگ تو نہیں گیا۔ ہم نے دیکھا ہی خان صاحب، اور اب اس پہ سیاسی بات تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن اسی عدالت سے جس کے سامنے آج عمران خان صاحب پیش ہوئے، جسٹس نجفی بہت ہی فاضل جج ہیں، انہی کی عدالت سے کچھ اور دیگر لوگ بھی ان کی جورسڈکشن سے جانے کی اجازت لے کے 4 ہفتے کے لیے گئے تھے، اور آج 2.5-3 سال ہو گئے ہیں وہ نہیں آئے۔ تو عدالت کا مقصد کسی کو سرنگوں کرنا نہیں ہے، عدالت کا مقصد یہ ہے کہ وہ انشور کرے کہ واقعی یہ شخص ہماری دسترس میں ہے۔ میں ایک آخری بات ضرور کروں گا کہ بیل دینے کے بھی کچھ پرنسپلز ہیں۔ بیل اس وقت شخص کو دی جاتی ہے جب عدالت یہ انشور کر لے کہ یہ شخص بھاگے گا نہیں۔ عمران خان کہیں بھاگ نہیں رہے، ان کے کوئی باہر کے فلیٹس نہیں ہیں، کوئی ان کا پلان نہیں ہے باہر جانے کا جو سامنے آیا ہو۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ شخص ایویڈنس ڈسٹروائے نہیں کرے گا تو اسے بیل دے دی جائے، اگر وہ ایویڈنس ڈسٹروائے کرے گا تو اسے حراست میں لے لیا جائے۔ عمران خان صاحب کوئی ایویڈنس ایسا ان کے پاس موجود نہیں ہے کسی مقدمے میں جو وہ ڈسٹروائے کر دیں۔ تیسری بات یہ کہ جب عدالت اسے بلائے گی تو وہ عدالت تک آئے گا۔ آج کی کارروائی نے ہمیں دکھایا کہ جو بھی صورتحال ہو، عمران خان صاحب اپنے وعدے کے مطابق عدالت آئے۔ ایسی سچویشن میں میرا خیال ہے کہ ان کو بیلز بھی ملنی چاہیے اور کارروائی کے اندر ان کو کچھ لچک بھی ملنی چاہیے، اس پرسپیکٹو میں کہ وہ خود ہر دفعہ حاضر نہیں ہو سکتے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ بیرسٹر سعد رسول ہمارے ساتھ موجود تھے۔